اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر شروع کریں گے۔ سورہ ہجر کے بارے میں احادیث پہلے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ترجمہ: یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلکا یعنی یہ، اس آیت میں تلکا سے اس صورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب اور قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ترجمہ: کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزع کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں اور ناکیاں، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس مشہور قول کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے، تو کفار مسلمانوں کو آڑ دلاتے ہوئے کہیں گے، تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا ہے؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے، ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم فرمائے گا، جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جس طرح انہیں جہنم سے نکال لیا گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ ترجمہ ہے، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر حسرت و افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادات میں ایسے مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہ کیا، اور موقع ملتا تو اور کچھ کر لیتا۔ کاش مجھے عبادات اور عیادات کے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میرے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بال گر جائے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن اس عبارت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب اور زیادہ کرے۔ لیکن کافر مسلمان کی یہاں بیان کردہ تمنا میں فرق یہ ہے کہ کافر کی تمنا پرلے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہوئے، جبکہ مومن کی تمنا مزید قرب الہی کے حصول کے لیے ہے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامر فسوف یعلمون۔ ترجمہ: انہیں کھاتے اور مزے اڑاتے ہوئے چھوڑ دو، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے تو جلد جان لیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں، اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی
اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ عنقریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں: دنیا کی حرص اور اس پر اوندے منہ گر جانا، اور دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا۔ کثیر احادیث میں لمبی امیدیں رکھنے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہو جانے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ کچھ احادیث یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے: نمبر 1 دنیا کی محبت میں، اور نمبر 2 امیدوں کی درازی میں۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسے ہی پیار کرنے لگو جیسا کہ پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے: نمبر 1 خواہشوں کی پیروی کرنا، اور نمبر 2 لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی ہیں۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور جہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسمع من أمة أجرها وما يستأخرون۔ ترجمہ: اور ہم نے جو بستی ہلاکی اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا۔ اس معین وقت سے کوئی گروہ نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے ہٹ سکے گا۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اس سے پہلی آیت میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ مکہ کے مشرکین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں جو ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ اس قائل کو مجنون سمجھتے ہیں۔ یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع کی خبر دی تو یہ ان کے لیے نہایت تعجب انگیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح توحید اور قرآن کے بارے میں ان کے شبہات تھے۔ نیز یہ کلام بطور تمسخر بھی تھا اور انجان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی تھا۔ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسولوں کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
فرعون نے بھی آپ کو مجنون کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ یوں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھٹکا گیا۔ بلکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب کو ان کی قوموں نے جادوگر یا دیوانہ کہا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رسول بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے تو پھر آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی سچائی پر گواہی دیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس شبہ کا جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ ترجمہ، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر زائد فرماتا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہو یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتہ بھیج دیتا اور اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو پھر انہیں مہلت نہ ملتی، نہ ان سے عذاب مؤخر کیا جاتا، بلکہ سابقہ قوموں کی طرح یہ بھی اسی وقت عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اسی میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے اس قول کہ ہے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یاد ہے کہ تمام جن و انس اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف کی کمی بیشی یا تغییر اور تبدیلی کر سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔ قرآن کریم کی یہ حفاظت کئی طرح سے ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔ نمبر 2، اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر ہی نہ ہو۔ نمبر 3، ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے نور کو بجانے، اس میں کمی، زیادتی، تحریف اور تبدیلی کرنے یا اس کے حروف میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش بھی کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کرامتہ کے ملحد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے تمام مکر، دھوکے اور قوتیں صرف کرنے کے باوجود قرآن کے نور کو تھوڑا سا بھی بجھانے پر قادر نہ ہو سکے، اس کے کلام میں ذرا سے بھی تبدیلی نہ کر سکے اور نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈال سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کے زمانے نزول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم لسان کے ماہرین، ائمہ بلاغت، کلام کے شاہسوار اور کامل اساتذہ موجود رہے۔ یوں ہی ہر زمانے میں بکثرت ملحدین اور دین و شریعت کے دشمن ہر وقت قرآن عظیم کی مخالفت پر تیار رہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس مقدس کلام پر اثر انداز نہ ہو سکا اور کوئی ایک بھی قرآن حکیم جیسا کلام نہ لا سکا اور نہ ہی وہ کسی آیت قرآنی پر صحیح اعتراض کر سکا۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، عمدہ اور ادیبانہ گفتگو کی۔ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ جب 1 سال بعد دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے فقہ کے موضوع پر بہت شاندار کلام کیا۔ مامون رشید نے اسے پوچھا، تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب پچھلے سال میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے ان مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ اس کے بعد میں
یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ تینوں نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ جب میں یہ نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی وہ نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے اور اس کی عبارت میں بھی کمی بیشی کر دی۔ جب میں قرآن پاک کے وہ نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے پہلے ان نسخوں کا بغور مطالعہ کیا، اور جب وہ میری کی ہوئی کمی زیادتی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ فَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کی اور بے ادبی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں ہم نے رسول بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کفار کی اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہ روش سابقہ زمانوں سے ہی چلی آ رہی ہے، لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیگر انبیاء و مرسلین کی طرح اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر فرمائیں۔ کذالک یعنی ایسے ہی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ امتوں کے دلوں میں کفر، تکذیب اور استہزاء داخل کر دیا تھا، ایسے ہی مکہ کے مشرکین کے دلوں میں بھی داخل کر دیا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ یہی حال ان کفار مکہ کا ہے، تو انہیں عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا عناد اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس میں چڑھنا میسر ہو اور دن میں اس سے گزریں اور آنکھوں سے دیکھیں، جب بھی نہ مانیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی اور ہم پر جادو ہوا، تو جب خود اپنے معائنہ سے انہیں یقین حاصل نہ ہوا تو ملائکہ کے آنے اور گواہی دینے سے جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے۔ وہ 12 برج کون سے ہیں؟ ان کے نام ہیں حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ مریخ کے یہ برج حمل اور عقرب ہیں، زہرہ کے ثور اور میزان، عطارد کے جوزہ اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس اور حوت، اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ یعنی ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ: اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے
جب کوئی باتیں چوری کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھتا تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا۔ شیطانوں نے یہ صورتحال ابلیس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو معلومات کرنے کے لیے بھیجا تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بول اٹھے خدا کی قسم یہی وہ نئی بات ہے۔ شہاب اس تارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ شیاطین کو شہاب ثاقب لگنے سے متعلق احادیث۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا اور وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور چوری چھپے سننے کے لیے شیطان یوں اوپر نیچے رہتے ہیں۔ چنانچہ سفیان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ جل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے، اور بعض کا چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے بتا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں روز ہمیں نہیں بتایا کہ فلاں بات یوں ہوگی؟ چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی تھی۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تارہ ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی تو ہم سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اس جیسا تارہ ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح کا یہ سلسلہ اس دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے بعض مار دیے جاتے ہیں۔ پھر کاہن جو کچھ اس کے مطابق کہتے ہیں وہ تو کچھ درست ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔